ایک ایک خاتون ایک ایک خاندان کو سنبھال سکتی ہے۔ آج میں ایک انتقال سے آیا ہوا ہوں، ابھی میں ایک دواخانے سے آ رہا ہوں۔ شہر حیدرآباد کی انتہائی معزز اور موقر شخصیت حضرت مولانا مفتی سید شاہ صادق محی الدین صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ جامع نظامیہ کے مفتی رہے ہیں۔ آج دکن نہیں بلکہ پورے ہندوستان انہیں جانتا ہے۔ آج جمعہ کی نماز سے چند گھنٹے قبل، گھنٹہ دو گھنٹے قبل آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کو عرض کروں، یہاں وقت نہیں، یا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زندگیاں تو سب کی گزرتی ہیں، لیکن جب انسان اس دنیا سے گزرتا ہے، خاموش لوگ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا غنی ہے اور کتنا فقیر ہے۔ بڑے بڑے کاروں سے اترنے سے نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کتنے غنی ہیں، جیب سے پیسے نکال کر گننے سے نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غنی ہیں۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے آس پاس کا ماحول دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ آپ غنی ہیں یا محتاج و فقیر ہے۔ میں غنا بتاتا ہوں اس ماں کی، اس خاتون کی، اس اہلیہ کے غنا بتاتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نصیب فرمایا، سیدہ ہے۔ پھر نکاح ہوتا ہے تو سید صاحب سے، حضرت مولانا مفتی صاحب سے، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد عطا کی۔ ہاں، اس سے پہلے وہ حفظ قرآن تکمیل کرتی ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ 3 فرزندان اور 5 صاحبزادیاں ہیں، اور تمام کے تمام کو اللہ والی بنا دیے ہیں۔ تینوں کے تینوں فرزند حفاظ ہے، علماء ہے، مفتیان کرام ہے، دین بھی سنبھالے ہوئے ہیں، دنیا بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اخلاق کے پیکر ہے، لوگوں کے اندر محبتیں بانٹتے ہیں، تڑپتے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، بے راہ روی کے شکار لوگوں کو راہ پہ لاتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو ایسے تیار کیے کہ وہ بھی حافظات، عالمات، مفتیات اور پھر اللہ والیاں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا سے جانا تو سب کو ہے، سب تو روتے ہیں آ کر کے، لیکن اب یہ بندی اللہ کے پاس جائے گی، اللہ کے پاس جائے گی اور حساب دے گی کہ کیا کر کر آئے ہیں۔ مالک تو نے زندگی دی تھی، بچپنا میں نے تیرے کلام پڑھتے پڑھتے گزارا، جوانی آئی تو تو نے اولاد دیا، اسی کلام کو ان کے حلق میں اتارتے اتارتے گزارا، تیرے نام پر سجدے کرانا میں نے سکھایا، تیرے لیے رونا میں نے سکھایا، تیرے لیے زندگی گزارنا میں نے سکھایا۔ پوری زندگی کسی ماں کی کیا میں گزرتی ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی خدمت میں، ان کی نوکری میں، ان کو پالنے پوسنے میں اپنی پوری طاقت و قوت دے کر کے ان کو طاقتور بنانے میں گزر جاتی ہے۔ کیا خوش قسمت ہے وہ مائیں جن کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایسے بچے ان کے پاس ہو، ایسے پوترے اور نواسے ان کے پاس ہو، جن کے پاس حفاظ کی ایک کثیر تعداد ہو، اور جن کے پاس دعائیں کرتے کرتے پورا ہفتہ گزر جائے تو دعا کرنے والے ختم نہ ہو، جن کی قبر کے پاس ٹھہر کر کے دعائیں کرنے والے ایسے اللہ والے ہو۔ عزیزان گرامی، دنیا تو گزر جاتی ہے، اپنے جنازوں کو مقدس بناؤ، اپنے جنازوں کو پاک کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو پاک بناؤ، اپنی نسلوں کو دیندار بنائیے، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیندار بنائیے۔ کتنی غنی ہے وہ خاتون، کتنی غنی ہے وہ خاتون، جب خدا کی بارگاہ میں جا رہی ہے تو پھر اپنے اطراف اپنی پوری اولاد، اپنے پوترے اور اپنے نواسے، اپنے بہو بیٹیاں، بیٹے اور پورا خاندان اور پورا پریوار ان کے لیے خدا سے دعا گو ہے کہ مالک ہم گواہ ہے۔ میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ فرشتوں، میرے پاس کا حساب کتاب تو ہے، لیکن تم جا کر معلوم کرو کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ فرشتے اس میت کے گھر آتے ہیں، اس کے جنازے میں آتے ہیں، لوگوں کی گفتگوؤں کو سنتے ہیں، اس گفتگو کے اندر لوگوں کے جو بول ہوتے ہیں فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور
اللہ رب العزت کے پاس جا کر سناتے ہیں کہ مالک آپ کے اس بندے اور بندی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے. اندازہ کریں کہ اب یہ محترمہ اللہ کے پاس جا رہی ہے تو ہر ایک پورا خاندان نہیں پورے علماء برادری تمام جانتی ہے کہ کس محنت کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا. آج جسم سے روح تو گئی لیکن ان کی زندگی ان کے بچوں میں نمودار ہوتی ہے. میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یقیناً ذاتی طور پر میں بڑا غمزدہ ہوں اس لیے کہ میرے بہت قریبی دوست کی وہ والدہ ہے. میں ان کے سامنے ان سے میں نے دعائیں لی ہے, ان کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہیں, بہت دعائیں میں نے لی ہے. ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں لوگوں, آج ایسی مائیں دنیا سے اٹھ رہی ہے, ان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے. یہ مائیں ہیں, میں بغیر مبالغہ کہتا ہوں, آسمان کو اپنی بلندی پہ فخر ہے لیکن وہ اپنی بلندی پہ کبھی ماں کی عظمت کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ماں تجھے رب نے وہ بلند مقام عطا کیا کہ میں بھی وہ بلندی پر نہیں ہوں. سمندروں کی وسعتیں اپنے آپ میں بعض مرتبہ کمزور سمجھتی ہے اپنے کو ماں کے دل کی وسعت کے سامنے. چاند کی شبنمی اور اس کی چاندنی جو شفقت بھی کہتی ہے لیکن ماں کی شفقت کے سامنے چاند کی یعنی شفقت کم نظر آتی ہے. عزیزان گرامی, ماں وہ ہے کہ جو زمین پہ قدم رکھتی ہے تو زمین کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعائیں دیتا ہے. عزیزان گرامی, ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں ایسی اس امت کو ملیں, ہمارے جنریشن کو ملے, بڑی ٹیلنٹڈ بیٹیوں کو ہم پیدا کر رہے ہیں لیکن یاد رکھے ایٹ دی اینڈ عورت سب سے بڑے مقام پر اس وقت ہوتی ہے جب وہ انتقال کر رہی ہے اور اس کے اطراف اس کی تربیت یافتہ ایک جنریشن ہو, وہ دعائیں کرتا ہو, خدا کے سامنے گواہیاں دیتا ہو کہ مالک تنہائیوں میں کوئی نہیں تھا, میں اور میری ماں تھی, بس میری ماں مجھے تنہائیوں میں تیرا خوف دلاتی تھی, تیری محبت پلاتی تھی, تیرا چاہت پلاتی تھی. آج میں ہوں تو میری ماں کی تربیت کی وجہ سے تیرے سامنے ٹھہرا ہوں اور تجھے یاد کروں. لوگوں, اپنی ماں کی قدر کرو, جن کی مائیں باحیات ہے ان کی قدر کیجئے, دعائیں کیجئے ان کی حیات کے لیے. حضرت موسیٰ ایک مرتبہ گزر رہے تھے, ٹھوکر لگ گئی, آواز آئی کسی کی جانب سے کہ موسیٰ اب سنبھل کے چلنا, آج تک تمہیں ٹھوکر لگتی تو تمہاری ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے, تمہاری ماں کے ہاتھوں نے تمہیں سنبھال رکھا تھا, آج تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا, تمہارے لیے ہاتھ کون اٹھائے گا؟ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا. مائیں نہ سو کر سلاتی ہے, نہ کھا کر کھلاتی ہے, اور اپنے چین و سکون کو دے کر کے بچوں کو کی بے قراری کو دور کرتی ہے. آج ایسی گھریلو خواتین کی ضرورت ہے. ایک ایک خاتون ایک ایک خاندان کو سنبھال سکتی ہے. ایک موت بڑی اہم ہے اور موت کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا ہے. میں نے جیسے ہی انتقال کی خبر سنی تو میرے سامنے یہ آیت آ گئی کہ کیا بلاوا آیا, ہر ایک کا بلاوا آئے گا, آپ کو بھی بلائیں گے, مجھے بھی بلائیں گے. اللہ بلانے کا انداز الگ ہوگا, فرشتوں کو بھیجیں گے, جاؤ میری بندی کو لا لینا. کیا بولے ہوں گے؟ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے مطمئن نفس جس نے میری دی ہوئی پوری صلاحیتوں کا استعمال کیا, ارجعی الی ربک, آجا اپنے رب کی جانب, راضیۃ مرضیہ, تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. اس مجدے کے بعد دنیا کا کوئی غم نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, موت کی تیاری کیجئے, اپنی ماں اور بہنوں کو اللہ والیاں بننے دیجئے. ان کے آغوش میں اس سے بہترین کوئی جگہ نہیں ہے. 9 مہینے بچہ ان کے پیٹ میں رہتا ہے, ماں کے خون سے پلتا ہے بچہ,
मां की सांस उसकी सांस होती है, मां की एनर्जी उसकी एनर्जी होती है। अगर मां का दिलो दिमाग खुदा की मोहब्बत में यानी शामिल और मशगूल हो तो उसके खून में उसका असर, और वो बच्चा जो बन रहा है वही खौफ खुदा, वही इताअत खुदा, वही खुदा की रिजा, अल्लाह रसूल की मोहब्बत लेकर के उसका गोश्त पोस्ट बनता है, उसकी हड्डी चमड़ा बनता है, उसकी रगो रेशा बनता है। माओं को दीनदार बनाइए, बेटियों को दीनदार बनाइए, उनको अल्लाह का खौफ वाला बनाइए। हुजूर ने क्या फरमाया? औरतों के लिए फरमाया, कितनी बड़ी बातें फरमाया। औरत के बारे में फरमाया, जो औरत 5 वक्त नमाज पढ़ती है, अपने शौहर को राजी रखती है, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करती है, अल्लाह फरमाते जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाओ। कितनी माएं और बेटियां आज तैयार हो रही है। हमारे फ्यूचर पे निगाह डालें, हमारा जनरेशन जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं आ रहा है तो कंपनीज खराब हैं। मतलब यह है कि माओं की वो तरबियत नहीं है दीन की बुनियादों पर।